جو ہے وہ انسان پر واقع ہوتی ہیں، اور تین اس کی قسمیں تھیں، دو اس میں جو میں نے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس آیت مقدسہ کے اندر بیان ہے۔ اور اس کی تین ہی پھر آگے قسمیں ہیں جو پہلو ہیں، طریق ہے۔ ایک عام فطرتی موت ہے جو عام آدمی پر آتی ہے، وہ ہے کہ عام جب وہ وقت گزارتا ہے تو ایک طبی طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور ایک خودکشی کی موت ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر وحی بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جس چیز سے خودکشی کرتا ہے جہنم میں اسی چیز سے بار بار وہ خودکشی کرتا رہے گا، اللہ اس پر ابھی عذاب مسلط کرے گا۔ تیسری شہادت کی موت ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، کفار کے ساتھ قتال کرتے ہیں یا شیطانی قوتوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور پھر وہ اس حالت میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ شہید کے مقام پر فائد ہو جاتے ہیں۔ یہ تین طرح کی اموات ہوتی ہیں، یہ تین طریق ہیں اس کے جو آتے ہیں۔ تین کیفیتیں بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ روح کی قبض کے ہوتے وقت تین کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اب اس میں تیسری جو اس کی قسم ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ نیند کو اللہ رب العزت نے موت فرمایا ہے۔ یہ تیسری قسم ہے موت کی کہ نیند کو اللہ رب العزت نے سورۃ زمر کے اندر 24ویں پارے میں موت فرمایا ہے کہ اس میں جسم سے کیا ہو جاتی ہے، روح جدا ہو جاتی ہے، جیسے موت کا میں نے لفظ میں نے آپ کو بھی میں نے بتایا۔ اب یہ کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو اس میں وہ راز بھی موجود ہے جو عالم برزخ کا راز ہے، جو برزخ کی کیفیات ہے وہ اس پر کیسے طاری ہوتی ہیں، وہ اس کی تیسری موت کے اندر وہ کیفیت فارغ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں جب وہ سو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیسی قبض ہوتی ہے، جیسے انسان فوت ہوتا جاتا ہے تو روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب جدا ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہے، آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کی بیٹی، کسی آدمی نے، آپ لاہور میں پھر رہے ہیں، کراچی میں پھر رہے ہیں، دوسرے شہر میں پھر رہے ہیں، یا بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، یا دوسرے وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہیں، ادھر سے آ کر وہ بندہ آ کر بیوی اٹھاتی ہے یا والدہ یا بہن یا بیٹی اٹھے، کتنی جلدی وہ روح انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے، کبھی آپ نے سوچا کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ ادھر خواب دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی ایک دن یا ایک گھنٹہ یا ایک ماہ نہیں لگتا اس کو اٹھتی، یوں ہی ادھر اس نے آگ لگایا ادھر آپ جاگ جاتے ہیں، اتنا جلدی اس کا فوراً وہ فاصلے کو طے کرتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 500 سال، 5 صدیوں کی مسافت ہے، اور اس کو روح کتنی جلدی کراس کرتی ہے کہ وہ بندہ فوت ہوتا ہے، پھر ساروں آسمانوں کو کراس کرنے کے بعد پھر واپس جسم میں ڈالی جاتی ہے، خوش ہو کر۔ اور اس کیفیت کو آپ قرآن پاک اور حدیث پاک سے یوں لے سکتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں یہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے کنڈی ہل رہی تھی، واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طے الارض بھی ہوا اور طے الزمان بھی ہوا جو اولیاء کاملین کو ہوتا ہے۔ طے الارض یہ ہے کہ زمین کو 3 قدم میں، 2 قدم میں یا 1 قدم میں طے کر جانا، یا سواری کا جو 4 گھنٹے کا سفر ہے 2 گھنٹے میں یا کم وقت میں اس کو سفر کر جانا، اور پتہ بھی نہ چلے نہ ڈرائیور کو نہ سواریوں کو، اور وقت سے پہلے بندہ پہنچ جائے، جو سواری ہے وہ پہلے پہنچ جائے، سمجھ گئے۔ اور طے الزمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کنڈی ہل رہی ہے، سفر شروع ہوا معراج کا، وہاں سے آپ بیت المقدس گئے، وہاں پر انبیاء کرام کی جماعت فرمائی، جماعت کروانے کے بعد پہلے آسمان، دوسرے آسمان، سارے آسمان، پھر اللہ رب العزت کے پاس گئے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے درجے پر فائز ہوئے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے، پھر وہاں سے واپس آئے، پھر نمازیں کام کروانے کے لیے بار بار جاتے رہے، یہاں تک کہ سفر معراج کا ختم ہوا تو آئے تو کنڈی ہل گئی تھی۔ یہ طے الزمان ہے، ابھی سمجھ گئے، اس کو روحانیت میں طے الزمان کہتے ہیں کہ وقت ابھی ادھر ہی ہے، کنڈی ہل رہی ہے اور سارا وہ نظام ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا اور کنڈی ادھر ہی ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، دیکھ لیں بخاری شریف کو، مسلم شریف کو، اس میں دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے الارض بھی کیا اور طے الزمان بھی کیا۔ یہی حالت اس روح کی ہے کہ روح آپ کو آپ کی بیٹی نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے بچے نے ادھر ہاتھ لگایا، آپ ادھر کراچی میں ادھر سے فوراً وہ جسم میں آ کر داخل ہو گئے، جسم سے وہ جدا تھے، جسم ادھر پڑا تھا اپنی خوابگاہ کے اندر، وہ روح ادھر پھر رہی تھی، وہ فوراً آ گئی،
جیسے ادھر 500 سال کا ایک آسمان کے درمیان فرق ہے، پھر اس کی موٹائی 500 سال کی ہے، کیسے وہ اس کو کراس کر کے 7واں آسمانوں کو پھر وہ نیچے آئے، کتنی جلدی آ رہی۔ اب قبر کے اندر اس جو اس کی حالت ہوتی ہے، جو تیسری یہ موت کی کیفیت نیند کا ہے، یہ قبر کی حالت کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کا جسم قبر کے اندر رہتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، حدیث پاک سے انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ 30 دن تک فوت ہونے والا بندہ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو 30 دن تک اس کی روح اس کے گھر میں آتی ہے۔ فتاوی عزیزی میں بھی لکھا ہے، تفسیر عزیزی بھی انہوں نے لکھی ہے کہ 30 دن تک وہ روح اپنے گھر میں واپس آتی ہے، روزانہ آ کر دیکھتی ہے کہ میرے گھر والے میرے متعلق کیا تھا۔ پھر 1 سال تک وہ اپنے قبر کے گرد طواف کرتی رہتی ہے، وہاں پر موجود رہتی ہے، پھر عالم ارواح کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اور حدیث پاک سے بیان کیا ہے۔ اب یہ کیفیت قبر میں جو بندے پر ہوتی ہے کہ انسان کا جسم قبر میں پڑا ہے، جو نیک آدمی ہے اس کی جسم کو، جیسے نبیوں اور رسولوں کو صحیح حدیث پاک سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر یہ حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اسی طرح شہید کی جسم کو نہیں کھا سکتی، اسی طرح اولیاء کاملین اور حامل قرآن کی جسم کو نہیں کھا سکتی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کہتا ہے اے زمین تو نے اس بندے کی جسم کو نہیں کھانا، اس کا مفہوم پیش کرنا۔ اس وہ زمین کہتی ہے، خاک کہتی ہے، مٹی کہتی ہے اللہ میں اس کی جسم کو کیسے کھاؤں، جبکہ اس کے پیٹ کے اندر تیرا کلام ہے، یہ حامل قرآن ہے، قرآن پاک پر عمل کرنے والا ہے، یہ زمین اس کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ اولیاء کاملین جو متقی پرہیزگار یا قرآن پاک کا درس دینے والے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اس کام میں گزار دی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا جسم سلامت رہتا ہے، اس کو مٹی نہیں کھاتی۔ یہ اس کا اعزاز ہے جو اس نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے، خود بھی عمل کرتا رہا اور لوگوں کو بھی سمجھاتا رہا، سیکھتا رہا اور سکھاتا رہا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھا وہ ہے اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اس میں اس نے زندگی گزاری، ساری زندگی گزاری، اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے زمین تو نے اس کی جسم کو نہیں کھانا۔ زمین کہتی ہے اللہ میں اس کی جسم کو کیسے کھاؤں جبکہ اس کے پیٹ کے اندر تیرا کلام موجود ہے، میں اس کے جسم کو نہیں کھا سکتا، اس کا جسم سلامت رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح مسلمان دور دور سے کلمہ کو بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح فرشتے آتے ہیں اور اس آدمی کے جو حامل قرآن ہوتا ہے اس کی قبر کا طواف کرتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ جس طرح لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں مسلمان کلمہ کو، اسی طرح وہ فرشتے اس کی زیارت کے لیے اس کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں کہ اس بندے نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے اور ساری زندگی قرآن پاک پر عمل کرا رہا، اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھائی۔ تو اب اس کا جسم جو قبر کے اندر پڑا ہے، جیسے یہاں پر خوابگاہ میں جسم پڑا تھا، ادھر سے کتنا جلدی اٹھانے پر وہ روح اس میں داخل ہو گئی۔ ایک بندہ کہتا ہے السلام علیکم یا والد صاحب، یا السلام علیکم پیر سید میر علی شاہ صاحب، یا السلام علیکم یا غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب وہ بندہ اگر نیک ہے تو اس کی روح فوراً لوٹ آتی ہے، اس کا جواب دیتی ہے۔ اس کو پھر وہ کیفیات جو نیک لوگ ہوتے ہیں کشف قبور کے ذریعے ان پر وہ کیفیات وہ کشف ہوتی ہیں اور وہ اندر سے فیض باقاعدہ طور پر اخذ کرتے ہیں کہ کیا کیا فیض ہے۔ تو اس کا رابطہ روح کا اس جسم کے ساتھ اسی طرح رہتا ہے جیسے روح نے یہ آسمانوں کا فاصلہ کتنی تیزی کے ساتھ طے کیا پھر واپس بھی لوٹ آئے، اسی طریقے سے عالم ارواح میں ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعے کو شب جمعہ کو وہ روح لوٹا دی جاتی ہے اور جو بندہ بھی ان کو اشارے ثواب کرتا ہے ان کو وہ پہچانتے ہیں، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ان کو اشارے ثواب کرتا ہے، چاہے وہ آپ کے دوست آپ رشتے دار ہیں، تو وہ ان کو پہچانتے ہیں، روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جب بندہ قبر پر حاضر ہوتا ہے اور السلام علیکم کہتا ہے، والد صاحب ہے تو والد صاحب، یا والدہ ہے تو والدہ صاحبہ، یا کوئی ولی کامل ہے اور نیک بندہ ہے تو اس کی روح کو فوراً لوٹا دیا جاتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں فرق یہ ہوتا ہے اس جو موت کی تیسری قسم ہے یعنی واللتی لم تمت فی منامہا، اس میں اس کا جواب ہے قبر کی زندگی کا، اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ قبر کے اندر اس کے اوپر جو کیفیات وارد ہوتی ہے، جو سزا و جزا ملتی ہے، اس کو جسم محسوس کرتا ہے۔
اور اس کا تعلق اس سے مکمل ختم نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر جو کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں اس کو محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو مردہ اپنے دفن کرنے والے لوگ اور ان کے قدموں کی آٹوں کو بھی پہچانتا ہے کہ یہ کون کام کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، قبر میں مردے کو دفن کیا گیا، اس کے اندر روح موجود ہے، اور وہ کیسے، جو ان کے قدموں کی آٹ ہے اس کو بھی سن رہا ہے۔ یہ صحیح حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اب یہ اس کی کیفیت۔ تو یہ موت کی 3 قسمیں ہیں۔ 2 قسموں کا وہ بیان ہے جب انسان عدم میں تھا، اس کی روح جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ دوسری موت کی قسم یعنی انسان پیدا ہو گیا، مرد یا عورت، پھر اپنا وقت گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، پھر روح سے جسم روح سے جدا ہو گیا، موت کا وقوع ہو گیا۔ یہ دوسری قسم ہے، اس کا بیان ہے کہ فتکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تیسری موت کی جو قسم ہے وہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، وہ نیند کو موت کہا، اور نیند کو موت کہنے کا مقصد ہو سکتا ہے ہم نے قرآن پاک سے غلط مفہوم اخذ کیا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے لگے تو یہ دعا پڑھے، اللہ بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے سوتا ہوں، تیرے نام سے جاتا ہوں، تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ یعنی حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو موت کہا۔ اگر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے موت فرمایا، ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیند کو موت فرمایا۔ اور جاگنے کی دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ یہ موت کی تیسری قسم کی وضاحت ہے کہ نیند کو موت جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کر، والیہ النشور، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ موت کی 3 قسمیں ہیں، اور پھر اس پر 3 اس کے وے ہیں، 3 اس کے طریقے ہیں۔ میں نے بتایا کہ ایک طبی موت ہے، ایک خودکشی کی موت ہے، ایک شہادت کی موت ہے۔ پھر ان کی حالتوں کی میں نے مختصراً بیان کیا کہ گنہگار آدمی کی موت کیسے واقع ہوتی ہے اور کس طرح اس کی روح کو سختی کے ساتھ قبض کیا جاتا ہے، لیکن میں نے مسلمان کا بتایا، کافروں کا نہیں بتایا۔ قرآن پاک میں کافروں کا بھی ذکر ہے، حدیث پاک کی ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، میں نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے۔ تو وہ گنہگار پر جو موت واقع ہوتی ہے تو جسم میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموت کفارہ، اور جسم کا ایک ایک عضو اس کا جب مٹی بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور طریقے ہیں جس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ثابت ہے کہ جو اس کی نیک اولاد ہے جب وہ اشارے ثواب کرتی ہے، اچھے عمل کرتی ہے، تو اس کے والدین کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں، لیکن میرا مقصد فی الحال موت کا بیان کرنا تھا۔ تو یہ موت کی 3 قسمیں ہیں، اور موت کی 3 قسموں میں یہ ان پر کیفیات وارد ہوتی ہیں، اور جو قبر کے اندر حیات ہے اس کے بارے میں تفصیل آ گئی کہ جو نیند کی آپ کی حالت ہے، یہ حالت آپ کی بیانی قبر کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح ادھر جسم اپنی خوابگاہ میں تھا اور سیف تھا، تو ساری کیفیات جو آپ نے خواب میں دیکھی، محسوس کی، اور فوراً وہ جسم کے اندر روح وہ لوٹ کر آئی، بیٹی کے یا بہو کے یا والدہ کے بلانے سے، اس کے جھنجھوڑنے سے، اس کے اٹھانے سے، اسی طریقے سے وہ جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور ساری کیفیات کو محسوس کرتی ہے، اور اس میں دائمی حیات حاصل ہوتی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو قبر کی حیات کا منکر ہے۔ وہ کہتا ہے قبر کے اندر حیات کہتے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہیں، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی اور رسول کی بھی حیات ہے۔ عجب بات ہے، قرآن پاک اور حدیث پاک سے شہادت کی موت بھی ثابت ہے، حدیث پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں اور رسولوں کی حیات بھی ثابت ہے، اور حدیث قدسی سے میں نے ابھی آپ کے سامنے بھی بیان کی ہے، یہ باقاعدہ ثابت ہے۔ حامل قرآن جو ہے ان کی حیات بھی ثابت ہے کہ ان کی جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ ان کی حیات نہیں ہے اور ان پر کیفیات طاری نہیں ہوتی؟ اس کے علاوہ قبر میں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت ساری کیفیات اور اعمال کے مطابق اس کی جزا و سزا ہوتی ہے، لیکن میرا مقصد وہ بیان کرنا تھا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق و سعادت